امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت ہے سورۃ آل عمران کی 104، رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، دعوت دے۔ کیا کام ہو؟ یأمرون بالمعروف، معروف اچھائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے۔ آج بعض لوگوں نے اس کام کا بیڑا تو اٹھایا، لیکن وہ آدھا کام کر رہے ہیں۔ وہ امر بالمعروف تو کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو میٹھا میٹھا حرف حرف، امر بالمعروف بھی پورا نہیں کر رہے۔ نیکی میں جو نبی کا صحیح طریقہ ہے، اگر وہ تو بتا دے نا، نماز کا پورا طریقہ نہیں بتائیں گے، نماز پڑھ لو، یعنی امر بالمعروف بھی پورا نہیں، مکمل نہیں۔ نہیں عن المنکر کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں۔ شرک نہیں کرو، کبھی نہیں بولیں گے۔ بدعت مت کرو، کبھی نہیں بولیں گے۔ جی اس سے جو ہے نا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں۔ 20 سال وہ رہتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اس کو نہیں پتا کہ بدعت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے، دیگر برائیوں کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں، زندگی لگا دیتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ یہ سارے یہ اوپر کے لوگ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے۔ آدھا کام کیا، آدھے میں سے بھی آدھا روبہ کام کیا، امر بالمعروف بھی پورا نہیں۔ کوئی اگر آ جائے ان کے سامنے بولے کہ بھائی یہ نبی کی حدیث ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے، اس کو ذرا بیان کرنے، آپ اپنے پاس رکھیے، ہم تو اپنی ہی کتاب پڑھیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، امر بالمعروف مکمل و نہی عن المنکر بھی مکمل حکمت و دانائی کے ساتھ۔ یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جیسے ایک پرندہ ہے، کوئی پرندہ بھی ایک پر سے نہیں اڑ سکتا جب تک اس کے 2 پر نہ ہوں، دونوں استعمال کرے گا تو وہ فلائی کرے گا، وہ اڑان بھرے گا اور اڑے گا، پرواز کرے گا۔ تو اسی طرح دائی کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ 2 پر ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ان دونوں کا استعمال کرنا ضروری ہے، تبھی دائی کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام رہے گا۔ یہ اللہ کا منہج ہے، رسول اللہ کا منہج ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کیا۔ اس کے بعد ایک اور آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 110 اسی سورہ آل عمران میں ہے۔ فرماتے ہیں رب العالمین کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، اے امت محمد، تم بہت ہی خیر ہو۔ کنتم خیر، خیر افضل کے معنی میں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ خیر کے معنی افضل کے معنی، افضل ترین لوگ ہیں وہ۔ تو اسی طرح تم بھی افضل ترین امت ہو۔ کیوں؟ تم نکالی گئی ہو للناس، دنیا کے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو حکم دو گے نیکی کا، وتنہون عن المنکر، تم آفس میں ہو، تم تاجر ہو، تم کچھ بھی ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہر جگہ کرتے رہو، ہر جگہ کرتے رہو۔ نیکی کا حکم، برائیوں سے منع کرنا، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو بھائیو، یہ چیز انسانی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف 2 آدمی ہیں کسی جگہ پر، وہ 2 آدمی بھی ایک دوسرے کو امر بالمعروف کریں گے۔ کھانا کھا رہے ہیں مثلا، ایک الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو اس کو کہیں گے نہیں بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیے، سیدھے ہاتھ سے پیجیے، طریقے سے، حکمت سے، دانائی سے، پیار سے۔
دو آدمی ہیں تب بھی. اگر اکیلا ہے آپ حیران ہوں گے, اگر کوئی شخص اکیلا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو اچھائی کا حکم کرے گا. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, سورۃ نازعات آیت نمبر 40, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو ڈر گیا اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے, وَنَهَى النَّفْسَ, اور اپنے نفس کو اس کا جو اپنا نفس ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, جو نفس ہے نا انسان کا, یہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے تو یہ اس کو منع کرتا ہے, ڈانٹتا ہے, زجر اس کو ڈانٹتا ہے, روکتا ہے. نہى النفس, روکتا ہے, منع کرتا ہے, عن الہوا, خواہشات سے. جو ایسا کرتا ہے فإن الجنة هي المأوى, اسی کے لیے جنت ہے. بھائیو, کسی بھی معاشرے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر تریاق کا کام کرتی ہے, اصلاح کرتی ہے, عذاب سے بچاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. معاشرے میں ایسے لوگ جو امر بالمعروف کرتے نہیں عن المنکر کرتے ہیں, یہ ایمان کی نشانیاں ہیں. یہ نیک لوگوں کا حق ہے